بارش ہوئی اور بارش کے تیسرے دن امیر تیمور کے ذاتی خادم نے بلائی کے پیالے میں قے کر دی۔ تیمور دلی کے محاصرے کے دوران شدید زخمی ہو گیا تھا۔ شاہی طبیب نے دودھ کی بلائی تجویز کی۔ امیر کے لیے بلائی پیالے میں ڈال کر خادم کے حوالے کر دی گئی۔ خادم پیالہ لے کر امیر کے سامنے پیش ہوا تو اسے اچانک قے آ گئی اور بلائی برباد ہو گئی۔ تیمور سخت گیر تھا۔ وہ معمولی باتوں پر گستاخوں کے سر اتار دیتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اسے کوفت تھی، لیکن وہ خادم کی گستاخی برداشت کر گیا۔ شام تک محل کے تمام خادموں کو قے اور اسخال کی بیماری لگ چکی تھی۔ فوج قلعے سے باہر تھی، اس کی حالت بھی پتلی تھی۔ آدھی فوج اسخال اور قے میں مبتلا ہو چکی تھی۔ تیمور نے دلی کے طبیبوں کو بلا کر پوچھا تو اسے بتایا گیا دلی میں ساون بھادوں مونسون میں اسہال اور قے ڈائریا کی وبا پھوٹ پڑتی ہے۔ غیر مقامی لوگ اس کے زیادہ شکار ہوتے ہیں کیونکہ مقامی نسلوں سے یہاں آباد ہیں۔ ان کا جسم عادی ہو چکا ہے، یہ موسم کی سختی برداشت کر جاتے ہیں، جبکہ غیر مقامی لوگ یہ جھٹکا نہیں سہ پاتے اور قے اور اسہال کر کے فوت ہو جاتے ہیں۔ ہم مقامی لوگ اس بیماری کو ہیضہ کہتے ہیں۔ تیمور نے جڑی بوٹیوں کے ذریعے فوجیوں کے علاج کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا، یہاں تک کہ اس کے فوجی مرنے لگے۔ صحت مند لوگ بھی تیزی سے اس موذی مرض کا شکار ہوتے چلے گئے۔ امیر تیمور ڈر گیا، اس نے پڑاؤ اٹھایا اور واپسی کے لیے دوڑ پڑا۔ لہذا وہ تیمور جو زندگی میں کسی سے نہیں ڈرا تھا، جس نے لاکھوں لوگ قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے تھے، وہ بھی ہندوستان کے ہیضے کا مقابلہ نہ کر سکا اور یہاں سے فرار ہو گیا۔ لیکن یہ اس کی کمزوری، اس کی بزدلی نہیں تھی۔ ہند میتھڈالوجی کے مطابق ہندوستان کے ہیضے کا مقابلہ بھگوان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ حقیقتاً خوفناک ہوتا ہے اور یہ شہر کے شہر اجاڑ دیتا تھا۔ آج سے 200 سال پہلے تک مونسون ہندوستان کا سب سے بڑا دفاع ہوتا تھا۔ اس میں ہندوستان میں 2 انہونیاں ہوتی تھیں۔ پہلی انہونی اٹک سے لے کر مدراس تک تمام دریا کناروں سے باہر آ جاتے تھے، ندیاں اور نالے بھی بھر جاتے تھے، جن کے بعد تا حد نظر دل ہی دل ہوتی تھی۔ بڑی سے بڑی فوج اس دلدل میں پھنس کر فنا ہو جاتی تھی یا پھر دریاؤں میں غرق ہو جاتی تھی۔ لہذا سینٹرل ایشیا کے ہر طالع ازماں کے لیے ہندوستان سے مونسون سے پہلے نکلنا ضروری ہوتا تھا، ورنہ وہ واپس جانے کے قابل نہیں رہتا تھا۔ دوسری انہونی مونسون کے بعد ہندوستان کے تمام میدانی علاقوں میں ہیضہ پھوٹ پڑتا تھا اور لوگ قے اور اسہال کے ہاتھوں مرنے لگتے تھے۔ انگریز آیا تو اس نے 1-2 بارشوں کے بعد اندازہ کر لیا ہم نے اگر اس کا فوری حل نہ نکالا تو ہم سب مارے جائیں گے۔ چنانچہ اس نے ادویات بنائی اور دوسرا پہاڑوں پر گرمائی اسٹیشن بنا لیے۔ انگریز مونسون سٹارٹ ہونے سے قبل مری، شملہ، دارجلنگ، فورٹ منرو اور زیارت جیسی بلند جگہوں پر شفٹ ہو جاتا تھا اور بارش اور گرمیاں گزار کر نیچے آتا تھا۔ سینٹرل ایشیا میں 300 سال پہلے تک اجناس، جانور اور دولت کم ہوتی تھی، چنانچہ کوئی نہ کوئی طالع ازماں لشکر لے کر مارچ کے مہینے میں ہندوستان میں داخل ہو جاتا تھا اور مارتا دھاڑتا ہوا دہلی پہنچ جاتا تھا۔ پنجاب اس وقت بھی ہرا بھرا تھا، لیکن ہر سال کی یلغار کی وجہ سے لوگوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے پنجابی پکے مکان نہیں بناتے تھے، زیادہ جانور بالخصوص گھوڑے نہیں پالتے تھے اور بڑے کھیت کاشت نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ سینٹرل ایشین فوجیں تھیں۔ پنجابی سمجھتے تھے کہ ہم اگر پکے مکان بنائیں اور بڑی کھیتیاں آباد کریں گے تو کل منگول آ کر ان پر قبضہ کر لیں گے، ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ لہذا پنجابی سادہ لیونگ پر چلے گئے، کچا کھوٹا، 1 بھینس، 8-10 بکریاں، جتنے لوگ اتنی چارپائیاں اور 4 ماہ کے دانے، بس پنجابی کی کل کائنات یہ ہوتی تھی۔ پنجابی یلغاروں کے آنے سے پہلے یہ اناج بھی ختم کر دیا کرتے تھے۔ یہ گھر بھی 2 بناتے تھے، کھیتوں پر ڈیرا ہوتا تھا اور گاؤں میں مکان۔ ڈیرے پر حملہ ہو جاتا تو یہ مال مویشی لے کر گاؤں میں گھس جاتے تھے اور گاؤں پر قبضہ ہو جاتا تو یہ ڈیرے پر چلے جاتے تھے۔ پنجاب اس عدم تحفظ اور کم تر لیونگ سٹینڈرڈ کے ساتھ پروان چڑھا۔ ان دونوں مسئلوں نے پنجابیوں کے ڈی این اے میں ڈنگ ٹپاؤ فلسفی پیدا کر دی۔ ہم پنجابی کسی مسئلے کا مستقل حل تلاش نہیں کرتے، ہم صرف فائر فائٹنگ کرتے ہیں، دن گزارتے ہیں اور اس گزارا گزاری میں خود بھی گزر جاتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے ان قبائل سے لے کر نادر شاہ ابدالی تک کے حملوں میں سب سے پہلے دلی کے حکمرانوں نے پنجاب کی غرض جگانے کی کوشش کی، انہیں فوجی کھڑی کرنے اور قلعے بنانے کی ترغیب دی، لیکن ہم نے صاف انکار کر دیا۔ ہم پر جب بھی کوئی حملہ ور ہوتا
تو ہم کہتے تھے بس ساون تک ڈنگ ٹپاؤ، یعنی ساون تک گزارا کریں، اس کے بعد بارش ہو جائے گی اور دشمن کی فوج پانی میں بہہ جائے گی یا پھر ہگ ہگ کر مر جائے گی، ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ پنجاب کا یہ فلسفہ درست بھی تھا۔ جب قدرت نے مونسون کی شکل میں پنجاب کو بہترین دفاع دے رکھا تھا تو پھر فوج پالنے اور اس کے نخرے برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ہم پنجابی آج بھی اسی طرح سوچتے ہیں اور ہم دن گزارتے ہیں، مسئلہ حل نہیں کرتے۔ اگر آپ یقین نہ آئے تو آپ موجودہ صورتحال دیکھ لیں۔ 2014 میں عمران خان نے پہلی بار اسلام آباد پر جلگار کی تھی۔ عمران خان کو یہ راستہ اسٹیبلشمنٹ نے دکھایا تھا۔ اس زمانے کے DGI جنرل ظہیر الاسلام عمران خان کو اسلام آباد لے کر آئے تھے۔ جنرل ظہیر ریاست کے گیٹ کیپر تھے، یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ گھر میں کہاں کہاں حامیاں ہیں اور ان حامیوں سے کیسے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ عمران خان کے لیے فنڈنگ کا بندوبست بھی کیا گیا، اسے سوشل میڈیا بھی بنا کر دیا گیا اور ٹیلی ویژن چینلز کو بھی اس کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ عمران خان آج جو کچھ کر رہا ہے اسے یہ ٹریننگ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے دی تھی۔ یہ بہت اچھا اور ہونہار شاگرد ثابت ہوا اور یہ بہت جلد جان گیا ریاست کی جان کس کس طوطے میں ہے اور کس کی گردن کس وقت موڑی جائے تو کہاں کہاں سے چیخ نکلتی ہے۔ لہٰذا یہ آج روز ریاست کی گردن موڑ رہا ہے اور منہ سے چیخ نکلوا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور ریاست دونوں اب اپنی ہی تخلیق کا شکار ہو رہے ہیں۔ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر ریاست کو کیوں آگے لگا رکھا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ہماری ماضی کی اسٹیبلشمنٹ نے خان کو بتا دیا تھا وہ کبھی اپنی پرانی غلطی نہیں دہراتی، یہ ہمیشہ نئی غلطی کرتی ہے۔ مشرقی پاکستان اور ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا تھا ہم دوبارہ کبھی کسی صوبے میں ملٹری آپریشن نہیں کریں گے اور کسی وزیر اعظم کو پھانسی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ وہ فیصلے تھے جن کی وجہ سے جنرل کیانی کے دور میں طالبان کے خلاف اس وقت تک کے پی میں آپریشن نہیں ہوا تھا۔ جب تک تمام سیاسی جماعتوں اور قبائلی سرداروں نے ایک آواز ہو کر آپریشن کا مطالبہ نہیں کیا تھا، فوج اس بار بھی PTI کے خلاف KP میں کوئی آپریشن نہیں کرے گی۔ جنرل مشرف نے اپنے زمانے میں محترمہ بےنظیر بھٹو اور نواز شریف کو باہر بھجوا دیا تھا، انہیں جیل میں نہیں رکھا۔ عمران خان جانتا ہے یہ مجھے دوسرا بھٹو نہیں بنائیں گے، چنانچہ یہ روزانہ سینہ ٹھوک کر ریاست کو للکارتا ہے۔ یہ ایک سلگتا ہوا بم بن چکا ہے جس سے روزانہ دھواں نکلتا ہے اور ریاست دور کھڑی ہو کر تماشا دیکھتی ہے۔ میں اسلام آباد کا شہری ہوں، میں نے 10 سال سے شہر میں سکون کا سانس نہیں لیا۔ عمران خان نے 2014 میں آ کر سڑکیں، سکول، مارکیٹیں اور دفاتر بند کرائے تھے، یہ اس کے بعد کبھی جم کر نہیں کھل سکے۔ آج شہر کا ہر شخص رات کے وقت اس نااعتباری کے ساتھ ہوتا ہے کہ کل معلوم نہیں میرے بچے سکول اور میں دفتر جا سکوں گا یا نہیں۔ ہم اسلام آبادی 10 سال سے کنٹینروں کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں۔ عمران خان یا سعد رضوی کا ایک بیان آتا ہے اور شہر کنٹینروں کے پیچھے چھپا دیا جاتا ہے اور سڑکوں پر پولیس کا مارچ شروع ہو جاتا ہے اور حکومت ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتی بچے سکول کیسے جائیں گے، مریض اسپتال کیسے پہنچیں گے، زخمیوں کا آپریشن کیسے ہوگا اور دکانیں، منڈیاں اور دفتر کیسے کھلیں گے۔ کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایئرپورٹس کے راستے بھی ہر دوسرے دن بند ہو جاتے ہیں۔ ایئرپورٹ پہنچنا ایک مسئلہ ہوتا ہے اور اس سے گھر واپس آنا دوسرا مسئلہ۔ انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، ریاست نے یہ معلوم بنا لیا ہے اور اس سے کس چیز کا حرج ہے ریاست کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس سے ملک کی معاشی حالت کس قدر بگڑ گئی اور لوگ کس تکلیف، کس اذیت سے گزرے ہیں اس کا احساس کسی کو نہیں۔ مریض سڑکوں پر مر رہے ہیں، خواتین گاڑیوں میں بچے پیدا کر رہی ہیں اور اسٹوڈنٹس اسکولوں کالجوں میں مقصور ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کو ذرا برابر فکر نہیں۔ کیونکہ پوری ریاست ڈنگ ٹپا رہی ہے، جج ہو، بیوروکریٹس ہو، وزراء ہو یا پھر ریاستی اداروں کے فیصلہ ساز لوگ، یہ سب ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پر کام کر رہے ہیں۔ یہ کسی ایسے مونسون کا انتظار کر رہے ہیں جس کے بعد مسائل کے انبار کو ہیضہ ہو جائے اور غلاظت اگل کر ختم ہو جائے۔ یہ سب امید پر زندہ ہے۔ ان میں سے کوئی شخص عمرانی مسئلے کا مستقل حل تلاش نہیں کر رہا۔ یہ لوگ کریں گے بھی نہیں کیونکہ ڈنگ ٹپاؤ ہمارے DNA میں ہے اور عمران خان بھی اسی DNA کا غلام ہے اور ریاست کے اہم ترین لوگ بھی۔ چنانچہ مسئلہ کسی ایک فریق کے انتقال تک اسی طرح جاری رہے گا۔ اس سے پہلے ہم سب لوگ اسی طرح ڈنگ ٹپاتے رہیں گے۔